بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کی گستاخی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جو اکثر غمگین، پریشان اور روتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت کیوں غمگین اور پریشان رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کی کے روز اس گستاخی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ گستاخی کیا تھی؟ کہنے لگا، ہوا یوں کہ ہمارے یہاں ایک کمزور دبلا پتلا آدمی رہتا تھا جو دیکھنے میں پاگل سا لگتا تھا، مگر تھا وہ کوئی عارف باللہ اور اللہ تعالیٰ کا ولی۔ اس کا نام زید تھا۔ ایک دفعہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے۔ میں نے انہیں الوداع کہا اور واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زید میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، زید اب تم بھی واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تیرے پاس نہ تو کھانے پینے کا سامان ہے نہ ہی کوئی سواری، تو کس طرح حج پر پہنچے گا؟ جا واپس چلا جا۔ وہ نہ مانا۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ وہ واپس لوٹ جائے، لیکن اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے زید کو ڈانٹا، شاید اس طرح واپس چلا جائے، مگر میرا ڈانٹنا بیکار گیا۔ پھر میں نے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال بھی دل سے بھلا دیا۔ نہ ہی راستے میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا، نہ ہی کسی نے مجھے بتایا، یہاں تک کہ میں اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا اور پھر حج کے ارکان کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا۔ جب میں حج ادا کر چکا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مکہ سے جانب مدینہ روانہ ہوا تو ہمارے قافلے نے مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلا پڑاؤ ڈالا۔ سب لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اتر آئے اور سب دوست اکٹھے ہو کر باتیں وغیرہ کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک میں نے زید کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھا میرے خیمے میں آیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، زید تم نے حج کر لیا؟ کہنے لگا، ہاں میں نے حج کر لیا۔ پھر میں نے بطور مذاق اس سے پوچھا کہ تم نے پروانہ بھی لے لیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ پھر پوچھنے لگا کہ کیسا پروانہ؟ میں نے کہا، جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے حج کر لیا۔ اس پر مجھ سے پوچھنے لگا، اس پروانے کو کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا، اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں جا سکے، جہاں وہ فرشتوں کو پروانہ دکھا کر جہنم سے بچ جائے۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، تو میں ابھی مکہ جاتا ہوں اور پروانہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر زید غمگین ہو گیا کہ دیکھو، پروانے صرف امیروں کو دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیے جاتے۔ بہرحال یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور مدینۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بے چین آنکھوں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک دن میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ زید میرے خیمے میں داخل ہوا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے کہا، میں مکہ واپس گیا، پھر وہاں سے وہ پروانہ لے کر ہی آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری یہ بات درست نہیں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ میں نے اس جیسا خوبصورت کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر سبز رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زید کے لیے ہے، دوسرا کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جب میں نے دیکھا تو ڈر گیا اور خوف سے میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ زید تو نے پروانہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے بتایا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھ کر سیدھا مکہ گیا۔ اس وقت تک تمام حاجی مکہ سے واپس جا چکے تھے۔ حرم شریف لوگوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا، لہٰذا میں کعبہ شریف کے پاس گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، دنیا کے بادشاہ تو امیروں کو غریبوں پر فضیلت دیتے ہیں کہ امیروں کو خلعت اور انعام سے نوازتے ہیں اور غریبوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، لیکن اے زمین و آسمان کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، کہ تیرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تو نے امیروں کو تو پروانے نجات عطا فرما دیا، لیکن اپنے اس غریب مسکین بندے کو محروم کر دیا۔ مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم کہ میں بھی
حرم کے دروازے سے تبھی باہر نکلوں گا جب تو مجھے پروانہ نجات عطا فرمائے گا، جس طرح تو نے اپنے امیر بندوں کو دیا ہے۔ پھر میں نے ستون یعنی کھمبے کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا۔ اچانک میں نے خواب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے زید، لو پروانہ نجات لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کعبہ کے ستون میں سے ہاتھ باہر نکلتے دیکھا جس کی انگلیوں میں پروانہ موجود تھا۔ میں نے اس پروانے کو پکڑا اور اسے لے کر آ گیا۔ زید کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا، پھر مجھ سے کہنے لگا، بھائی لو میرا پروانہ اپنے اس پروانے کے ساتھ سنبھال کر رکھ دو، اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ سن کر رو پڑا۔ آخر میں نے اس سے وہ پروانہ لے لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور پھر اسے ساتھ لے کر بصرہ واپس آ گیا۔ بصرہ آ کر میں نے اس پروانہ کو ایک ڈبے میں رکھا اور ڈبے میں کو صندوق میں رکھ کر تالا لگایا اور یہاں تک کہ اس پر مہر بھی لگا دی۔ پھر میں کبھی کبھار اس پروانہ کو صندوق سے نکالتا، اسے چوم کر آنکھوں پر لگا کر اسے پھر اسی صندوق میں واپس رکھ دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران زید کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتاہی اور بے مروتی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کی۔ اچانک مجھے پروانہ کا خیال آیا تو میں صندوق کے پاس گیا تو دیکھا اس کو تالا لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا۔ میں نے تالا کھولا، ڈبہ نکال کر اس میں پروانہ نکالنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پروانہ اس میں موجود نہ تھا۔ اب تو مجھ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بہرحال جب رات آئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا ہے اور جنت کی حوریں ہاتھ باندھے زید کی زیارت کے لیے کھڑی تھیں، جبکہ زید سر پر تاج سجائے ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بھائی تم تو مجھے پروانہ دینا بھول گئے تھے، لیکن وہ ہستی جس نے مجھے پہلے پروانہ عطا فرمایا تھا اس نے مجھے کبھی نہیں بھلایا اور مجھے پھر پروانہ عطا فرما دیا۔ یہ رہا میرا پروانہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پروانہ موجود تھا۔ سبحان اللہ! اللہ والوں کی شان بڑی بلند اور بالا ہوتی ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کمنٹ میں ضرور لکھیں۔